اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات اس قلب پر وارد ہو. ہمارے حضرت والا ایک شعر پڑھا کرتے تھے، حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ بتان ماہوش اجڑی ہوئی منزل میں رہتے ہیں. بتان ماہوش اجڑی ہوئی منزل میں رہتے ہیں، جسے برباد کرتے ہیں اسی کے دل میں رہتے ہیں. جسے برباد کرتے ہیں اسی منزل میں رہتے ہیں. اور فرمایا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جتنا یہ ٹوٹے گا دل ٹوٹے گا، یعنی دل کی خواہشات کچلی جائیں گی، جتنا ٹوٹے گا اتنا ہی یہ آئینہ ساز کی نگاہ میں عزیز تر ہوگا. ان اللہ مع المنکسرۃ قلوبہم. اور فرمایا کہ یہ کہہ کے کاسا ساز نے پیالہ پٹک دیا، یہ کہہ کے کاسا ساز نے پیالہ پٹک دیا، اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے، اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے. جب اس کو چوٹ لگے گی، ضربے لگیں گی، تو یہ کچل کر یہ کوئی اور چیز بن جائے گا. کیا چیز بن جائے گا؟ اللہ جل جلالہ کی تجلی گاہ بن جائے گا. اللہ جل جلالہ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس میں سمائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی گاہ بن جائے گا. یہ ہے. تو اسی انہی دو شعروں کی نقل میں نے بھی ایک شعر کہا تھا جو حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم کو بہت پسند آیا تھا، اور حضرت نے بڑی اس کی تعریف فرمائی اور سنایا کہ بعض مجالس میں سنایا بھی. وہ یہ کہ ہاں، درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، اب اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا، اب اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا. تو یہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرما دے کہ اپنے دل کی خواہشات پر اللہ جل جلالہ کی عظمت اور محبت کی خاطر چوٹیں لگائے انسان، چوٹیں لگاتا رہے، ضربیں لگاتا رہے. وہ ضرب جو اس دل کے اوپر لگے گی یہ اس کو بگاڑ کر کچھ اور بنائے گی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی گاہ بنائے گی. ایک اور شعر اب حضرت حکیم صاحب کا فیض ہے، یہ کچھ شعر یاد آنے لگے. تو ایک اور شعر میں نے عرض کیا تھا کہ میں جب کبھی شعر کہتا تھا تو آسی الف سین سے، عین صاحب سے نہیں، وہ تخلص کیا کرتا. تو اس میں کہا تھا کہ آسی متاع قلب کو رکھنا سنبھال کر، آسی متاع قلب کو رکھنا سنبھال کر، قسمت سے اس گوہر پہ دل اس دل ربا کا ہے، قسمت سے اس گوہر پہ دل اس دل ربا کا ہے. تو یہ تو در حقیقت یہ قلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے کہ اللہ جل جلالہ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس میں جاگزین ہو، اس کام کے لیے بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دل. اللہ میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، فرمانے لگے ایک مرتبہ حضرت حکیم الامہ قدس اللہ تعالیٰ سرہ خانقاہ سے گھر تشریف لے جا رہے تھے. تو خانقاہ سے گھر تشریف لے جا رہے تھے، والد صاحب کو بھی خصوصی طور پر ساتھ چلنے کی اجازت دے دی تھی، ورنہ عام طور سے اجازت نہیں ہوتی. تو چلتے چلتے ایک دم سے جیب میں سے کاغذ نکالا اور اس کے اوپر کچھ لکھا اور لکھ کے جیب میں ڈال دیا. پھر پوچھا حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ بھائی مولوی شفیع صاحب یہ دیکھا کیا کیا؟ حضرت والد صاحب نے عرض کیا کہ فرما دے. تو فرمایا کہ دل کا بوجھ کاغذ پر ڈال دیا، دل کا بوجھ کاغذ پر ڈال دیا. اور پھر فرمایا کہ دل تو در حقیقت ایسی چیز ہے کہ جس کو ایک ہی کے لیے خالی رہنا چاہیے، اور اس میں جو اور باتیں آئے تو ان سے جلد از جلد فارغ ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اس میں صرف ایک ہی کا خیال، اسی کی محبت، اسی کی عظمت اس کے اندر موجود رہے. تو یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ جاہدو فی سبیلی، کہ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرو. مجاہدہ کے معنی یہی ہے کہ خواہشات کو مٹاؤ، اس کو فنا کرو، اس کو ایندھن سمجھ کر ان میں آگ لگاؤ اللہ کے خاطر. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com